رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج کے اجلاس کے دو بڑے مقاصد اور ایجنڈے کے دو حصے ہیں۔ پہلا تنظیمی صورتحال کا جائزہ لینا اور تنظیم سازی کے لحاظ سے تجاویز، اور دوسرا 1 اپریل کو انشاءاللہ اسلام زندہ باد کانفرنس اور عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں تجاویز پر غور و خوض اور کام میں اور دعوت دینے میں تیزی لانا۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے غلبہ دین حق اور تحفظ ناموس رسالت، دفاع پاکستان اور مختلف اہم دینی اہداف کے پیش نظر آج کا یہ عظیم الشان اجلاس انعقاد پذیر ہوا۔ آج کے اس اجتماع میں حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کے موقع پر ہم حکومت کی طرف سے جو پکڑ دھکڑ کی گئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سارا ہاؤس اس پر متفق ہے کہ یہ یزیدی حکومت نے پہلے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد عرس کے موقع پر ان کو ایسی تکلیف ہوئی کہ جو بڑا ہی شرمناک فعل ہے ان کا، بہت سے علماء کو گرفتار کیا گیا۔ ویسے صاحب بتا رہے تھے کہ گجرات کے 2-3 خطیب ایسے ہیں کہ ان پر اس موقع پر گرفتار کر کے 26 تاریخ کو وہ دہشت گردی کی دفعہ لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ملک کے اور بھی مختلف حصوں میں ایسا ہوا، بہت سے علماء کرام کو یعنی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سے قافلے رکے، بہت سی بسیں انہوں نے پکڑ کے تھانوں میں جا کے بند کر دی، اور ہم جو لوگ پہنچے ان کے لیے بھی پہنچنا کوئی آسان نہیں تھا۔ یعنی میں 26 کو اپنے مرکز سے نکلا اور پھر یعنی 1 کو پہنچا ہوں، 6 جگہیں تبدیل کر کے مختلف مقامات سے، ایسے سارے یہ علماء و مشائخ اس انداز میں پہنچے۔ کچھ لوگ ہمارے جو گرفتار ہوئے تو ان کے رہائی کے لیے جو احتجاج ہوا اس پر تشدد کیا گیا، تو ہم اس پر حکومت کی، حکومت پنجاب کی، حکومت سندھ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے انہیں یہ وارننگ دیتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کی محبت ہرگز دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غازی ممتاز حسین قادری کے پیار سے روک نہیں سکتی، اور انشاءاللہ یہ کارواں اپنی منزل کو پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے مشن اور مقصد میں سرخرو ہوں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لحاظ سے ہم جو اپنا تعاون پاک فوج کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو اس میں ہماری ان کے سامنے کچھ تجاویز بھی ہیں۔ میں نے وہ لکھ کے بھی 1-2 دن میں وقت میں میرا آرٹیکل چھپ جائے گا، ویسے فکر مستقیم میں بھی دی ہیں کہ جس طرح آپریشن جو ضرب عدب تھا اس کے ساتھ سلوک ہوا، ایسا اس کے ساتھ نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو جو حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، فوج ان سے جو ہے وہ پوری طرح محتاط رہے اور ان کو بے نقاب کرے، اور پھر جو دہشت گردوں کی نرسریاں ہیں ان کو ختم کرے، کیونکہ یہ کچھ بھی بچ جائیں گے تو پھر یہ آگے جا کے فتنہ پھیلائیں گے، اور بالخصوص جو افغانستان کے ذریعے انڈیا اپنا زہر پھیلا رہا ہے اور دہشت گردوں کو وہ مالی مدد کر رہا ہے، اس پر پابندی لگائی جائے، اور اس میں یعنی اچھی خاص واضح پالیسی مرتب کی جائے۔